اس نے کچھ سوچا اور پھر ارادہ کیا کہ کچھ بھی نہیں سوچے گا، اور اگلے ہی لمحے اپنے تیزی سے گرتے ہوئے پیراشوٹ کا رخ ان آدم خور اور خون خوار شارکوں کی طرف کر دیا جو کہ اپنے شکار کو قریب آتے دیکھ کر اپنے نوکیلے دانت نکال کر تیزی سے اسی طرف تیرتی آ رہی تھیں جہاں پیراشوٹ کو گرنا تھا۔ اس نوجوان نے دل میں خداوند قدوس کو یاد کیا، یسوع کا کلمہ پڑھا، دل میں چھپے ہوئے قیمتی ملکی رازوں کا خیال کیا اور خود کو بحیرہ عرب کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ ذرا سی دیر ہاتھ پاؤں مارے اور اتنی ہی دیر میں تمام شارکس وہاں پہنچ گئیں۔ اگلے ہی لمحے ایک چھپاکا ہوا، پانی کی لہریں بلند ہوئیں اور سمندر کا پانی اس کے خون سے رنگین ہو گیا۔ یوں ایک اور سپوت نے دھرتی پر جان نثار کر دی اور پاکستان ایئر فورس کی تاریخ میں ایک اور صفحہ سرخ لہو سے رنگین ہو گیا۔ دوستو، حاضر خدمت ہے ہماری سانز آف سوائل یعنی دھرتی کے سپوت سیریز کی دوسری ویڈیو۔ اس ویڈیو کے ہیرو پاکستان ایئر فورس کے ایک نہایت قیمتی پائلٹ آنجہانی میروین لیزلی میڈلکوٹ ہیں۔ انہوں نے 6 جولائی 1931 کو بر صغیر پاک و ہند کے شہر لدھیانہ کے ایک اینگلو انڈین عیسائی خاندان میں جنم لیا۔ ان کے والدین نے انہیں لارنس کالج مری، سینٹ اینتھنی ہائی اسکول لاہور اور آرمی برن ہال کالج ایبٹ آباد جیسے مشہور اداروں میں تعلیم دلوائی۔ لیزلی نے 1954 میں 16ویں GDP کورس کے ذریعے ایئر فورس میں کمیشن لیا اور بہترین کیڈٹ کا ایوارڈ حاصل کیا۔ نرم لہجے میں بولنے والے نرم دل لیزلی ایک جنٹل مین آفیسر کی اعلیٰ مثال تھے، اور دوسری طرف ایک ماہر ترین پائلٹ جن کی اڑان دشمن کے لیے کسی موت کے سندیش سے ہرگز کم نہ تھی۔ اگرچہ انہوں نے تمام جنگی جہازوں کو اڑایا اور تجربہ حاصل کیا، تاہم F-86 سیبر اور F-104 اسٹار فائٹر ان کے ہاتھ میں کسی کھلونے کی طرح آسان تھے۔ 27 ستمبر 1957 کو ان کی شادی جین ویگاس سے ہوئی اور 21 ستمبر 1959 کو خداوند قدوس نے انہیں ایک بیٹی این لیزلی سے نوازا۔ لیزلی کی پیشہ ورانہ مہارت اس وقت سامنے آئی جب پاکستان امریکہ کا فوجی پارٹنر بنا۔ لیزلی اپنے دوست علاء الدین احمد کے ساتھ امریکہ بھیجے گئے، جہاں انہوں نے F-86 سیبر کی تربیت لی، اور وہ پہلے پاکستانی پائلٹ تھے جو ایسی تربیت کے لیے بیرون ملک بھیجے گئے۔ ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے دوبارہ انہی 2 آفیسرز کو F-104 اسٹار فائٹر کی ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسٹار فائٹر F-104 کو پاکستان کے نمبر 9 اسکواڈرن میں شامل کیا گیا۔ F-104 اسٹار فائٹر کی شدید تیز رفتار اور لیزلی کے بے مثال مہارت نے 1965 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس کو دشمن کے لیے ملک الموت بنا دیا، اور دشمن کی صفوں میں پاک فضائیہ کا خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ نہ صرف بے دھڑک ہو کر اپنی فارمیشن کی قیادت کرتے بلکہ دشمن کے ہوائی اڈوں کی تصویر لینے بھی اکیلے چلے جاتے۔ امرتسر کے گردوارے میں نصب بھارتی جدید ترین ریڈار کو تباہ کرنے کا کارنامہ اسی براق نے انجام دیا۔ اس مارکے کے بعد بھارتی فضائیہ نفسیاتی شکست کھا گئی اور ان کے حوصلے پست ہو کر رہ گئے۔ انہیں جنگ ستمبر کے اختتام پر ستارے جرت سے نوازا گیا، جو کہ نشان حیدر کے بعد دوسرا بڑا فوجی اعزاز ہے۔ 1971 میں وہ رائل جارڈن ایئر فورس میں ٹریننگ دے رہے تھے جب ان کے مادر وطن پر ایک بھیانک جنگ مسلط کر دی گئی۔ انہوں نے فوراً واپسی کا پروگرام بنایا اور اگلے ہی دن ہندوستانی فضاؤں پر موت منڈلانے لگی۔ پاکستانی سرحدوں پر موت کا پہرا رائج کر دیا گیا اور 12 دسمبر کو جام نگر کا سب سے مہنگا بھارتی ہوائی اڈہ زمین بوس کر دیا گیا، لیکن یہیں پر خالق کائنات نے اپنا یہ تحفہ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی حملے سے واپسی پر ایک بھارتی MiG-21 طیارے سے فلائٹ لیفٹیننٹ بھارت بھوشن سونی اڑا رہے تھے نے ان کے اسٹار فائٹر کو میزائل سے ہٹ کر دیا۔ بھارت بھوشن سونی کے مطابق لیزلی کا طیارہ ہٹ ہوا اور وہ طیارے سے ایجیکٹ کر گئے۔ اس نے دیکھا کہ لیزلی کا پیراشوٹ بحیرہ عرب پر اڑ رہا تھا۔ بھارت بھوشن نے فوراً اپنے کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ پاکستانی پائلٹ کی حفاظت کے لیے فوراً انڈین نیوی کی لائف بوٹس بھیجی جائیں، کیونکہ وہاں سمندر خوفناک اور خونخوار شارک مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بھارتی نیوی پہنچی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیزلی کو کبھی تلاش نہ کیا جا سکا اور ان کا جسم کبھی بازیافت نہ ہو سکا۔ 12 دسمبر 1971 کی شام موفق کا رنگ پہلے سے زیادہ سرخ ہو گیا اور انہیں ایک مرتبہ پھر ستارے جرت سے نوازا گیا۔ ان کی شہادت پر اردن کے شاہ حسین، جو کہ خود بہت باکمال فائٹر تھے، نے درخواست کی کہ ان کے خالی تابوت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر سر کی طرف اردن کا پرچم رکھ دیا جائے۔ یہ اعزاز انہیں 1967 کی اردن اسرائیل جنگ میں 3 اسرائیلی طیارے گرانے پر عطا کیا گیا۔ یوں پاکستان کی دفاعی تاریخ کے صفحات پر ایک اور روشن باب کا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان پائندہ باد۔